الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامین وعلیہ وسلم. جیسا کہ آپ جانتے ہو بچوں کہ آج جو مطلب جو ڈے ہے نا، آج کون سا ڈے مناتے ہیں آپ لوگ؟ بہت ساری سیلیبریشنز، آپ بہت ساری سیلیبریشنز کرتے ہوں گے، بہت سارے ایونٹس، بہت سارے اوکیجنز ہوتے ہیں جن کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو. اور خاص کر جب ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں اسکول میں، ان کے لیے یہ زیادہ ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن زیادہ ہونی چاہیے. تو اسی لیے یہ جو ہمارا کیریکولر اسٹرکچر ہے، اس کیریکولر اسٹرکچر میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، انہوں نے یہ ڈیسائڈنگ کہ ایوری جو اوکیجن ہماری سوسائٹی میں فار نیشنل انٹیگریٹی کے لیے ہے، فار نیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے ہے، یا بہت سارا ایسے ریزولوشنز ہے جو ہمارے اس پروگرام میں اور کوکیریکولر اسٹرکچر میں منائے جاتے ہیں تاکہ ہم میں ایک اویئرنیس پیدا ہو. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں آپ لوگ کو جو ہمارا آج کا جس ڈے کو ہم مناتے ہیں جس ڈے کو ہم آج مناتے ہیں، یہ ہے 26 جون. 26 جون. اس 26 جون میں ہم کیا مناتے ہیں؟ ایک اسپیشل اوکیجن ایونٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں جو ہمارا ڈرگ ایڈکشن ہے، یا ہم بولتے ہیں کہ اگینسٹ ڈرگ ایبیوز اور illicit trafficking. لیٹ می ایکسپلین. میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو پیپل جو اگینسٹ ہوتے ہیں ڈرگ ایبیوز اور illicit trafficking کے بارے میں، جو اس کے خلاف جاتے ہیں، اوکے سر، تو اس کا کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہاں فوکس کریں گے. آئی ول جسٹ give some examples, some sentences. Out of that sentence you will be very aware. آپ لوگ انفارمیشن آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی، آپ کا انفارمیشن اسپیس کی جو انفارمیشن اس کے بارے میں وہ آپ اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں گے. جو ہمارا جو ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرام یہاں جو مناتے ہیں نا، جو اکثر ایئرلی، دیکھو میں آپ کو ایک بات بولوں گا کہ جو ہماری جنرل جو اسمبلی ہے، یونائٹیڈ نیشن جو ہے، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یونائٹیڈ نیشنز جو ہمارے اس میں 193 کنٹریز ہے ایز یو نو. تو اس میں کچھ اسٹیبلش کنٹریز ہو گئی ود ان دا پیسج آف ٹائم، پہلے کچھ تھی، اس کے بعد اب فائنلی اگر ہم دیکھیں گے اس میں 193 کنٹریز ہیں جو ممبرس ہیں نا یونائٹیڈ نیشنز کے. تو اس میں 193 ممبرس ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 193 ممبرشپ جو ہے، اس کا ایکچولی مقصد کیا ہے؟ یونائٹیڈ نیشنز کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایمز اور ٹارگیٹ جو آبجیکٹیو ہے اس کی کیا ہے؟ اگر ہم اس پر فوکس کریں گے کہ ہم اگر اصل میں اس کا آبجیکٹیو دیکھیں گے، آبجیکٹیو اس کا ہے کہ جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی ہے وہ رہنی چاہیے، وہ اس کی کنسسٹنسی رہنی چاہیے. اور یہ کنسسٹنسی کیوں ہے؟ کیونکہ جو پیس اینڈ سیکورٹی ہر ایک کنٹری میں، ہر ایک اسٹیٹ میں ہوگی، ہر ایک اسٹیٹ میں رہے گی، اس سے جو ورلڈ کا سوشل آرڈر ہے، سوشل آرڈر بولتے ہیں سوشل ڈسپلن ہے، یعنی ہمارے کچھ نارمز ہے، رولز ہے، ریگولیشنز ہے، پرنسپلز ہے، ان پرنسپلز کو ہمیں فالو چینج کرنا ہے تاکہ ان پرنسپلز کو رکھ کے ہمارا جو نیشنل پیس سیکورٹی جو ہماری اس ورلڈ میں رہتا ہے، دیٹ از پاسبل بیکاز آف دیز انیشیٹیوز. تو میں آپ کو ایک بتاؤں گا جو ڈرگ ڈی ایڈکشن اور illicit trafficking ہم اس کو بولتے ہیں، یہ بھی ایک ریزولوشن تھا. ریزولوشن واٹ آئی مین سے کہ یونائٹیڈ نیشنز میں 26 جون 1989 یہ ڈیٹ ہے جو ایک ریزولوشن پاس کیا گیا. اس ریزولوشن میں جو ممبرس تھے، جو یونائٹیڈ نیشنز کے جو کنٹریز تھی، جو ممبرشپ جو تھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو یہ بڑھ رہا ہے نا، یہ kind of what I should say is a kind of curse to the society. یہ جو ہم بولتے ہیں ڈرگ ڈی ایڈکشن اور illicit trafficking، اس کا جو ہے نا رجحان، وہ اس اسٹیٹس میں، کنٹریز میں، ایون کہ ورلڈ میں اس کا رجحان زیادہ بڑھتا گیا. تو جنرل اسمبلی، یونائٹیڈ جنرل اسمبلی وہ کمپیل ہو گئی کہ ہم کیا کریں، ہم ایک ایسا ڈے منائیں تھرو پوسٹر، تھرو بینرز، تھرو میڈیا، تھرو چینل، تھرو نیوز پیپرز. انہیں کیا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو انفارمیشن دی. ہر ایک انسٹیٹیوشن، جو بھی انسٹیٹیوشن ہے یا جو بڑے بڑے کانفرنس ہے، ایونٹس ہے یا ورک شاپس میں، اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا، یہ جو ڈرگ ڈی ایڈکشن اور illicit trafficking کے بارے میں، اس کے بارے میں انفارمیشن لوگوں کو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں قرض بن رہا تھا. قرض مطلب کیا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے، اگر ہم ڈرگ ڈی ایڈکشن کی یا illicit trafficking کی بات کریں گے کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنڈ آف ایکسیسو یوز آف سائیکو ایکٹیو ڈرگس. ایکسیسو یوز آف سائیکو ایکٹیو ڈرگس، یہ جو ایکسیسو یوز ڈرگس کا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارا ایموشنل، فزیکل،
جو ہمارا ہے فزیکل جو ہماری باڈی پہ اثر پڑتا ہے, ہمارے جو ڈیزیز ہے بہت ساری ایلیمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے, یا ایک قرض بنتا ہے ہماری سوسائٹی میں, لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فزیکل ایموشنل اینڈ سوشل ایز ویل. جیسے فزیکل ہیلتھ, ہمارا ہیلتھ اسٹینڈرڈ وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتا ہے. اسی طرح ہم اگر بولیں گے کہ ہمارا ایموشنل اسٹریس دیٹ ٹوٹلی بیکمز ڈومیننٹ. ہمارا ایموشن روزان قرار سون روزان کی روزان اپ ٹو ڈیٹ کی سون مینٹل سٹیٹس, سوشل سٹیٹس, ہیلتھ سٹیٹس روزان ٹھیک. دیٹ از لائک ڈسٹربنس سوسائٹی میں آتی ہے. دیٹ از لائک لوگوں میں ڈسٹربنس آتی ہے. جو ڈسٹربنس آتی ہے, اس ڈسٹربنس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں ایک قرض ہے, لوگ اصل میں لوگ کے جو مقاصد ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ سے نا ڈیویٹ گژھن. خدا نخواستہ جب ڈرگس کوئی کرتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس سے کیا اثرات پڑتے ہیں. ڈرگس کانٛہہ انسان کران, اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ, اَمہِ سۭتۍ چھُ فیملی اثر پیوان. گۄڈنٮ۪تھٕے اگر وٕچھو کہِ أمِس اِنسانَس چھُ ٹوٹلی اثر پیوان, یہِ چھُ فِزِکٔلی سوشلی اِموشنلی گژھان, أمِس چھُ ڈِسٹرس گژھان. اَمہِ پَتہٕ چھُ أہٕنٛدِ فیملی پٮ۪ٹھ اثر پیوان. اَمہِ پَتہٕ اگر وٕچھو تو آٹومیٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے, کلچر پہ اثر پڑتا ہے, ایون کہ اسٹیٹ پہ اثر پڑتا ہے اور کنٹری پہ اثر پڑتا ہے, ایون ایسے ورلڈ پر بھی اثر پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرض بڑھتا ہے, ڈسڈنٹیز بڑھتی ہے, سوسائٹی میں ڈسپلن نہیں رہتا ہے, سوشل آرڈر نہیں رہتا ہے, لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے. لوگوں میں اتنے جو ہارمفل افیکٹس اس کے ہیں کہ ہماری سوسائٹی دن بدن ڈس آرڈر ہوتی ہے. ڈس آرڈر ہم بولتے ہیں کہ کوئی ڈسپلن نہیں رہتا ہے. اور اوپر سے ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, ہمارے اصلی مقاصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پریٹرمائن ہے, ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے, ان کو فالو نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو ایک قرض تھا نا, یہ قرض ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا تھا. میں اپنی سوسائٹی کی بات کیا کروں, جو بھی کنٹریز ہے, ایون کہ ہم چائنا کی بات کریں گے, ہم کسی افغانستان کی بات کریں گے, بہت ساری کنٹریز ہیں جن کنٹریز میں اس کا رجحان زیادہ بڑھتا گیا, تاکہ اس قرض کی وجہ سے یونائٹیڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا 26 جون 1989. اور آپ کو پتا ہے یونائٹیڈ نیشن اسمبلی میں جو ہمارے آج کے سیکرٹری جنرل ہے, دیٹ از انٹونی گٹرز. Something changing. I would say there were so many general secretaries at the passage of time, but nowadays it is actually headed by Anthony Guterres, جو ہماری یونائٹیڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری ہے. اب میں کیا بولوں گا, میں آپ کو ایکچولی اب یہ ڈرگ ایڈکشن اور یہ illicit trafficking, یہ جو illicit ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں آپ کو پتا ہے, کوئی ڈرگس لیتا ہے, ہیبچوئل ڈرگس بنتا ہے, اور ڈرگس کی بہت ساری قسم ہیں, بہت سارے اقسام ہیں اس ڈرگس کی. دیر آر سو مینی کائنڈس آف ڈرگس. یہ جو ڈرگس یوٹیلائز ہوتے ہیں, ان ڈرگس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہارمفل افیکٹس ہماری سوسائٹی میں کیسے پڑتا ہے, بچوں میں کیسے پڑتا ہے. آبجیکٹیوز نہیں رہتے ہیں, نارمز نہیں رہتے ہیں, رولز نہیں رہتے ہیں, ڈسپلن نہیں رہتا ہے, ہمارے لاز انٹرفیئر ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی کا جو ایک نارم ہوتا ہے وہ انٹرفیئر ہوتا ہے. نارم از ایکچولی اسٹینڈرڈ آف ایکشن, ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف ایکشن ہے نا کرنے کا. فار ایگزامپل اگر میں ایک ایگزامپل یہاں دوں گا کہ جیسے میں ایک بندہ ہوں, مجھے ایک ڈسپلن ہے میرا, آئی ایم ورکنگ ایز اے ٹیچر, I have to deliver the lectures, I have to just make aware the students about the new innovations. Unfortunately کیا اگر خدا نہ خواستہ مجھ میں یہ لت پڑ جائے اس چیز کی, آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر کیا اثر پڑے گا. جب ایز اے ٹیچر مجھ پر اثر کیا پڑے گا, میری قوم کا, اگر میں اپنی قوم کا سوچوں گا کیا بنے گا. جب میں ہی اس چیز میں انوالو ہوں تو میری قوم کا کیا بنے گا, میری قوم کیسے تحریک کرے گی. میری قوم کو جو برے اثرات پڑیں گے, ان برے اثراتوں سے ہماری قوم دن بدن تباہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر بچوں میں یہ لت پڑ جائے تو اوبیسلی آپ خود سوچ سکتے ہو کہ بچوں میں یہ لت پڑے گی, ہمارا فیوچر جو ہمارے بچے ہیں تو آگے جو ہمارا جو فیوچر کیا بنے گا. کیونکہ آپ لوگوں سے ہماری سوسائٹی ہے, آپ لوگوں سے ہمارا کلچر ہے, آپ لوگوں سے ہماری زندگی ہے, آپ لوگوں سے ہمارے جو مقصد ہے مقاصد ہے, آپ لوگوں سے ہمارا جو فیوچر ہے سوسائٹی کا, جب آپ ہی اس میں پڑ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کا کیا بنے گا. اسی لیے جو ڈرگس کا جو یہ ڈے منایا جا رہا ہے, یہ اس لیے تاکہ آپ لوگ اویئر رہیں گے اس چیز کے بارے میں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح قرض ہے نہ کہ بلیسنگ. اب illicit trafficking کی بات کریں گے. illicit trafficking ہم بولتے ہیں کہ از ایکچولی ایلیگل جو ٹریڈ ہوتا ہے نا ڈرگس کا. جیسے فار ایگزامپل ایک کنٹری سے اس کنٹری میں آتا ہے, دوسری کنٹری کے لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایلیگل ورک ٹریڈنگ جو ہوتی ہے کس کی, ڈرگس کی. ہمارے فار ایگزامپل اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں گے, آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یوزر اوور آل پوپی کی کلٹیویشن ہوتی ہے نا, جو یہ خشخاش وغیرہ کی کلٹیویشن ہوتی ہے, تو اس کلٹیویشن پہ کتنا بین ہے. اگر خدا نخواستہ یہاں کسی گھر میں کسی کو ہوگا تو اس کے لیے ایکشن لی جاتی ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایک ایکشن ہے, ایک ریمیڈی ہے, وہ اس کے جو پنشمنٹ ہے, اس کا جو پیچھے ایک پنشمنٹ ہے, اس کے قانون کے دائرے میں جو پنشمنٹ ہے, جس بھی گھر میں اگر ایسی کلٹیویشن ہوگی اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. اسی طرح
یہ جو ہمارا اس پر ڈپینڈ ہے، ہمارا کاپی کلٹی ہے سم ادر تھنگس آر، لیکن جو کچھ ڈرگس ایسے ہیں جو ہماری کنٹری میں نہیں ہوتے ہیں، اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری سے تیسری کنٹری سے. تو یہ یو این ریزولوشن میں ایک ایکٹ بن گیا. اگر کوئی بندہ اس میں انوالو ہو گیا، کوئی بھی بندہ اس میں انوالو ہوئے، اس کو انٹرنیشنلی ایک پنشمنٹ بھی ملتی ہے، نیشنل پنشمنٹ بھی ملتی ہے، سوسائٹل پنشمنٹ ملتی ہے، ہر ایک قسم کی پنشمنٹ ملتی ہے. اس لیے کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اویئر آپ لوگ کو بولتا ہوں کہ آپ یہ جو ڈرگ ڈی ایڈکشن یا illicit ٹریفنگ جو ہوتی ہے، ڈرگ ایلیگل جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے سماج پر جو برا اثر پڑتا ہے، ہماری سماج دن بہ دن ڈینسٹ ہو جاتی ہے. اٹ از ایکچولی گیٹنگ ڈس آرڈر، اٹ از گیٹنگ اے کائنڈ آف ڈسٹربنس، اٹ از گیٹنگ اے کائنڈ آف what I should say the denunciation as well. This kind of denunciation, this kind of demoralization, this kind of what I should say the demorality is also affecting the social status, social personality, social structure, cultural transitions, cultural activation. It also affects all the kind of elements that are prevailing in society. That is why یہ جو ہماری ڈرگ ڈی ایڈکشن اور illicit trafficking کا ہے، اس کے بارے میں ایک ایسا قانون، اسٹرانگ قانون بنایا گیا ہے، جو اسٹرانگ قانون اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں پڑے گا اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. اس کو مطلب کسی بھی حد میں کوئی بھی پنشمنٹ اس کے لیے ہر ایک اسٹیٹ میں، ہر ایک کنٹری میں اور ہر ایک اپنے اپنے کلچر میں ایک ایسا کیا یہ مطلب ریمیڈیز بنائے گئے ہیں، پنشمنٹس بنائے گئے تاکہ کوئی بندہ اگر اس میں انوالو ہو جائے اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. دیکھیے ایک تو ہم جنرل بات کرتے ہیں، ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے، ہماری بہت سارے یونائٹڈ نیشن آرگنائز ہیں، نیشنل آرگنائزیشنز ہے، انٹیگریٹی ہماری ہے، نیشنلزم ہے، اس سارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے بارے میں بہت ساری ریمیڈیز ہیں. لیکن اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں گے، اگر ہم مذہب کی بات کریں گے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے احادیث بیان ہمارے پیغمبر صاحب نے بیان کیے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری نالجبل فیکٹس ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سٹرس کیا ہے کہ جو بھی وہاں ایک دوسرے انداز میں ہے، یعنی جو بھی بندہ میرے جو احکام ہیں، میرے احکام جو ہے ان احکاموں کو کسی دنیائی چیز سے فرق پڑی، کسی دنیائی چیز سے ان میں اثر ہو جائے، وہ بندہ کسی چیز کے قابل ہے، اس پر ناری جہنم حلال میں نے کیا ہے، اس بندے کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. اس کا مطلب یہ ہے تچ بیان آمت کرنا کاشر پٲٹھۍ کانٛہہ تہِ سوسائٹی ہُنٛد کانٛہہ قرض گو ڈیٹ مینس کہ ڈرگ بھی اس میں آتا ہے. اگر آپ سپار نمبر 13-14 دیکھیں گے، اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہے کہ آپ جو لوگ ہو، آپ لوگ انٹاکسیکیشن یا کوئی اگر چیز ہو گئی تو اس میں جو ہماری سوچ ہے، ہماری کلچر ہے، اس پر پورا اثر پڑے. میں اس بندے کو نہیں بخشوں گا، اس بندے کے لیے جنت حرام ہے اور ناری جہنم حلال ہے. اس لیے اب میں تھوڑا کرٹیل کرنا چاہوں، لیٹ می کرٹیل کہ اٹ ول ٹیک سو مینی، آئی تھنک اٹ ول پرولونگ، ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. اب میری ایک میسیج رہے گی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جنرلی اگر ہم سوچیں گے، تھوڑا دھیان رکھو پلیز، خدا نہ خواستہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہوتا ہے نا، ڈرگ میں نے اس بارے میں کام کیا، میں نے بہت ساری میرے جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں اس پر میں نے کام کیا ہے. کیونکہ آپ لوگ اندازہ نہیں کرو گے، خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی انسان کو اگر کسی بھی بندے اور کسی بھی انسان میں خدا نہ خواستہ ڈرگس کا جو یہ لت پڑ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ رچھن نہ روزان دینک، نہ دنیاہک، نہ سماجک، نہ لکن ہند، نہ پنہ پانک روزان. یہ آپ لوگ جب کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، جب کوئی بندہ اپنی فطرت پہ ظلم کرے گا، وہ دوسرے لوگوں کا کیا سوچے گا؟ تو یہ پتہ کہ خدا نہ خواستہ یمی انسان پنس پانس ظلم کر، سہ کیا کر بیس، وہ دوسرے کا کیا سوچے گا؟ ونک مطلب میں جب بھئی کر پنس پانس پہ کر بھئی ظلم، خدا نہ یہ ایک قرض ہے، یہ ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو اگر میں خود لے لوں گا تو دوسرے بندے کا میں کیا سوچوں گا؟ بچھس استاد، خدا نہ خدا اگر مجھ میں یہ لت پڑ جائے، میں دوسرے بچوں کو کیا سکھاؤں گا؟ کہ امس ایموشنلی یہ میں گۄڈنیتھ تہِ ووٚن کہ امہ سۭتۍ ایموشنل فزیکل سوشل یہ سٹینڈارڈ اُہُنٛد چھُ آسان، سُہ چھُ گژھان کیٛاہ؟ سُہ کیٛاہ چھُ گژھان؟ ڈِویلیوٗ. کیٛاہ چھُ گژھان؟ ڈِویلیوٗ میٖنٕز کہ أمِس چھُنہٕ بِچارس روزان، یہِ چھُ روزان پننِس سٹینڈارڈس منٛز، یہِ چھُنہٕ پننِس سٹرکچرس منٛز روزان اصل پٲٹھۍ، أمِس چھُ سورُے باسان غلطی، أمِس چھُ مدہوشی باسان، یہِ چھُ ییٚلہِ کُنہِ قٕسمُک خدا نخواستہ اس چیز کی پڑ جاتے، کوئی اوپیم لیتا ہے، کوئی دیر آر سو مینی ٹائپس آف دی ڈرگس، کوئی آپ کو پتہ ہے کہ تھرو انجیکشن، اس میں بہت سارے طریقے ہیں کرنے کے، یا آپ لوگ کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرو گے کہ الکوہول جو ہوتا ہے جو دیٹ از پریویلنگ ان ایکچولی رائٹ ناؤ ان سو مینی یونٹس، کس طرح یہ چیزیں یوز ہوتی ہے. لیکن ہم ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ہم اپنے آپ کو آگاہ کریں گے، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہ کریں گے کہ خدا نخواستہ ہم اپنے خدا سے بھی مانگے اور اپنے خود بھی رہیں گے ایکٹیویٹ، تاکہ
یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہمیں ہمارے سماج میں نہیں بڑھے, ہم میں نہیں بڑھے, کیونکہ آپ لوگ ہمارا فیوچر ہو. خدا نہ خدا اگر آپ میں کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ہماری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے, ہمارے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں, ہماری فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا اندازہ نہیں ہوگا, آپ لوگوں کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس تہند مول موج تم کیا تہند خاطر سوچان, تہند پلانز کیا تہند اوبجیکٹوز کیا تہند مقصد کیا. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کمپرومائز مت کرو. خدا نہ خاصے یہ جو ہے نا یہ کمپرومائزیشن جو ہوتی ہے, آپ لوگ بولو گے آپ کے پیرنٹس کون سی کیا محنت کرتے ہیں آپ کو بنانے کے لیے. تمن ذہنس یوتھ کہ سون بچہ نیرِ سکول واتہِ اتہ پرِ کلاس دی پتہ کر پنن کام پگہ بنی اپنی ارننگ ہوگی اس پہ روز سہارا. کیونکہ آپ لوگ اتنا بھی نہیں سوچو گے کہ آپ کے ماں باپ جو ہے کون سا کام کرتے ہیں آپ کے لیے, کون سے چیلنجز فیس کرتے ہیں آپ کے لیے. لیکن آپ لوگ اس کو مذاق مت سمجھو, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ بنائے نا تو فضل کرنا, جب آپ پیرنٹس بنے گے پھر آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کیا کرتے تھے. تب تک انسان کا احساس نہیں ہوتا ہے. میں اپنی بات پر کروں گا, میں پن مول موج وقتی طور جو بھی کرتا تھا کون سے سٹرگلز کیے, لیکن وقت پر جب میں خود پیرنٹ بن گیا مجھے باسان کہ وہ لوگ کرتے کیا تھے. آپ یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اپنے بچے کے بارے میں, یہ کیوں یہ ایک پیرنٹ ہے آپ سمجھے. میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کیا کرتے تھے. اس لیے میں آپ کو بھی بولتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے یم تہ مول موج تہد مول موج تمن گاش یل تہ وچھان ان کے جو تہد دود اگر نیران دیٹ از بیکاز آف یو, آپ لوگوں کی وجہ سے. اب آپ لوگ اپنے آپ کو خود سوچو, ہمیں کتنا اپنے آپ کو اس کوتہ پن ڈسپلن تھاؤن, آپ ڈپوٹمنٹ کوتہ تھاؤن, اس کوتہ پرنسپلز سن اصول تمن پہ تم فالو چیز کریں. یہ تہ پہ ڈپینڈ. اس چیز کو مذاق مت لیجیے, کیونکہ میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, ماں باپ کا جو وہ اپنے ذہن میں اس احساس کو بیدار کریں گے, تو میں آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی نہیں روکے گا, نہ ترقی کرنے سے, نہ کہ کوئی جو آپ کے ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں. یہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ بلیسنگ رۄب سٕنٛز طرفہٕ کہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد قدر کٔرِو. بیٚیہِ کٔرِو مٲلِس ماجہِ یِم زن تِہنٛز نصیحت چھِ یا تِہنٛز چیلینج چھِ, تِم کۭژاہ لایفہِ منٛز سٹرگل کران, تِمن تتھ کُن تھٲیِو نظر. کیونکہ آپ لوگ یہاں ہنستے ہو کھیلتے ہو, دیٹ از بیکاز آف یور پیرنٹس. یہ میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں, دیٹ از ناٹ بیکاز آف سمبڈی ایلس. آپ کے پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ رشن آپ لوگ کی زندگی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو صرف اتنا بولتا ہوں کہ یہ جو ڈرگ ایبیوز جو ہے, ڈرگ ایڈکشن یا کچھ ایسے کچھ ہماری جو پروہیبشن ہوتی ہے, ان چیزوں کو پروہیبشن کرنا ہے. یا اگر ہم بولے ایلیسٹ ٹریفکنگ ہے, جو ٹریڈ ہوتا ہے, آپ کو کسی بھی کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کو اس بارے میں آپ کو کسی بھی ایلیمنٹ میں تو کوئی بھی ایلیمنٹ ہے, کسی بھی ایلیمنٹ کو آپ کو فالو نہیں کرنا ہے. اس بارے اگر اس چیز سے کوئی چیز منسلک ہے, کوئی چیز کو آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے اور مائنڈ سے نکالنا ہے, اور اگر کوئی بندہ ہے بھی آپ کے اگل بغل میں خدا نہ خاصہ اس چیز ایون کہ تھوڑا سا جو سگریٹ پیتا ہے, اس کی جو سگریٹ پیتا ہے نا اس سے بھی دور رہو, اس سے بھی دور رہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو لگتی ہے اس سے دور رہو, اس کے بعد اس سے بات ہی مت کرو بات. اگر آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ لیتا ہے, کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے, اس کو بھی اس کے لیے بھی ایسی مطلب رہو. ایک اپنا جو پرسنالٹی ہے, اپنی پرسنالٹی اسٹرکچر کو ایسے ڈائریکٹ کرو تاکہ دوسرے کو لگ جائے کہ نہیں اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو زیادہ میں نہیں بولوں گا, بس یہی پلیز اس چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دس مائی کائنڈ آف سالیڈیٹیشن فار یو. آئی ہوپ کہ in the next future of time, in the next events, you will always try to resolve the issues if there is around any issue regarding the drug addiction or what I say the illicit trafficking. I hope you will help, you will support. That will be your kindness as well.